26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں اور زمینوں کے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تبارک و تعالی، عزیزاً حکیما، اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اِنَّا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہداً، گواہی دینے والا، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اور یہی آیت مبارکہ کے الفاظ آیت نمبر 4 میں بھی گزرے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ زمین و آسمان کے لشکر یہ ساری مخلوقات اللہ ہی کے ہیں۔ آسمانی لشکر اللہ کے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، بندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ اور زمینی لشکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے آسمانی لشکر کے نمونے پر قائم کیا، اور صحابہ کرام کے پیش نظر بھی ہمیشہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام دین کے لیے ہر وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دونوں لشکر، زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اور اللہ کی ذات وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ اقتدار کے بھی مالک ہیں اور اللہ حکمت کے بھی مالک ہیں۔ وہ جو چاہے کرے، اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ جو چاہیں گے وہی کچھ ہوگا۔ اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہوگی۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں اور زمینوں کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ تبارک و تعالی اقتدار کے بھی مالک اور حکمت کے بھی مالک ہیں۔ اِنَّا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہداً، گواہی دینے والا، ومبشراً، خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلی صفت بیان کی، اے میرا نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ یہ مفہوم حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے شاہدن کی تفسیر فرمائی ہے کہ شاہدن للہ بوحدانیتی، کہ اللہ کی وحدانیت کا گواہ بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ فرمایا اے میرا نبی، ہم نے آپ
آپ کو اپنی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے گواہ بنا کر بھیجا، آپ لوگوں کو میری وحدانیت کا پیغام پہنچا دو۔ انا ارسلناک شاہدا، پہلا مطلب بعض مفسرین نے یہ لکھا شاہدا للہ بوحدانیتی، کہ آقا علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کے گواہ بن کر آئے۔ اور اکثر مفسرین نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا پہلی امتوں پر، اور پہلے انبیاء علیہ السلام پر آقا گواہی دیں گے، اور آقا علیہ السلام کی امت بھی گواہی دے گی۔ شاہدن کا یہ معنی ہے، حدیث پاک میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو میدان محشر میں لائیں گے۔ مثلا نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے اے میرا نوح پیغمبر، آپ نے میری توحید کی دعوت کا پیغام امت کو پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں نے تو اللہ اپنی امت کو دن رات اعلانیہ اور پوشیدہ ہر طریقے سے 950 سال کا عرصہ اللہ میں نے تیری توحید کا ڈھنکا بجایا، اللہ میں لوگوں کو ہر طریقے سے سمجھاتا رہا، لیکن میری امت نہیں مانی۔ اللہ اب امت کو لایا جائے گا، چونکہ ہر نبی کے پیچھے اس کی امت ہوگی، تو فرمایا کہ اب امت سے اللہ پوچھیں گے کیا میرے پیغمبر نوح نے آپ کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا؟ امت انکار کر بیٹھے گی، کہے گی اللہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا، پیغام پہنچانے کے لیے ڈرانے کے لیے اللہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کی امت انکار کر بیٹھے گی، اور جب انکار کر بیٹھے گی اللہ پاک پوچھیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ تو کہتے ہیں پیغام پہنچایا ہے، کیا تیرا کوئی گواہ بھی ہے کہ جس پر گواہی دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میرے گواہی دینے والی آخری نبی کی امت ہے، وہ گواہی دے گی۔ اب یہ بات جب سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی امت خوش ہوگی کہ اب یہ تو وہ گواہ ہے کہ ان لوگوں کی گواہی تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو واقعے کا عینی شاہد ہو، دیکھنے والا ہو۔ یہ امت تو آئی سب سے آخر میں، حضرت نوح علیہ السلام کی گواہ کیسے بن سکتی ہے؟ اور یہ امت کہے گی نوح علیہ السلام کی یا اللہ یہ تو گواہی قابل قبول نہیں ہے، بلا نوح علیہ السلام کی گواہی یہ امت محمدیہ کیسے دے سکتی ہے؟ اب امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور یہ گواہی دے گی اللہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ آپ کی توحید کا پیغام اس امت کو دیا، لیکن اللہ امت ہی انکار کرتی رہی، مانا ہی کسی نے نہیں ہے۔ اور اس امت سے پوچھا جائے گا تم نے کس بنا پر گواہی دی؟ تم نے تو نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ امت محمدیہ فرمائے گی کہ یا اللہ ہم نے آپ کا کلام پڑھا، ہمیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اے اللہ ہم نے قرآن سورہ نوح اللہ آپ نے پوری نازل کی ہے، اور یہ قرآن آپ کا کلام ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک یہ قرآن اور حدیث پہنچائی، ہم اس کی توسط سے اللہ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے امت کو اللہ تیری توحید کا پیغام پہنچایا۔ آقا علیہ السلام آئیں گے اور امت کی اس بات کی تصدیق کریں گے، اللہ میری امت ٹھیک کہتی ہے، اور یوں اللہ اس امت محمدیہ کی باقی نبیوں کے حق میں گواہی کو قبول کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ان کی امت ہوگی ان کے خلاف یہ امت گواہی دے گی۔ تو شاہدن کا معنی اکثر مفسرین
نے یہ کیا ہے کہ نبی پاک کی امت گواہی دے گی، آقا اس کے گواہ بنیں گے، آقا علیہ السلام اس گواہی کی تصدیق فرمائیں گے، اس لیے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، یعنی نیک لوگوں کو اس بات کی میرا پیغمبر آپ خوشخبری دے دیں، جو لوگ نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اعلان کر دے میرا پاک پیغمبر، خوشخبری سنا دے کہ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، میرا نبی تو مبشر ہے، سنا دے ایسے لوگوں کو خوشخبری، ونذیرا، اور نبی آپ ڈرانے والے بھی ہیں۔ یاد رکھے نبی کا ڈرانا خوف کا ڈرانا نہیں ہوتا، نبی کا ڈرانا محبت کا ڈرانا ہوتا ہے۔ ایک ڈرانا خوف کا ہوتا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی جانور سے ڈراتا ہے، دیکھو شیر آ گیا، شیر آ گیا، بندہ ڈر جاتا تو یہ خوف دلانے کے لیے۔ ایک ڈرانا محبت کا ڈرانا ہوتا ہے، جیسے باپ اپنی اولاد کو ڈراتا ہے نماز نہ پڑھی، دیکھ اللہ کی عدالت میں جائے گا، جواب دہ ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا اگر نماز رہ گئی۔ یہ ڈرانا محبت کا ڈرانا ہے اپنے بچے کو تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ نبی کا ڈرانا بھی امت کو، امت کے لوگوں کو یہ شفقت کا ڈرانا ہے، یہ محبت کا ڈرانا ہے، خوف والا ڈرانا نہیں ہے۔ نذیرا، اے میرا نبی جو کفر کریں، جو شرک کریں، بدکاری کریں، اور جو لوگ منافقت کا شکار ہوں، اے نبی جو ایسے لوگ ہوں اللہ کی نافرمانی کریں، ان کو قبر اور جہنم کے عذاب سے ڈرا دیجئے۔ وَنَذِيرًا، آقا علیہ السلام کی ایک صفت نذیر ہے، ڈرانے والے ہیں۔ اللہ کریم نے ایسے عظیم الشان نبی بھیجے، فرمایا مقصد یہ ہے کہ لوگ اطاعت والی زندگی، عبادت والی زندگیوں کو لوگ اپنائیں، نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دیں، اللہ کے راستے پہ چلیں اور شیطانی کاموں سے باز رہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کی تعظیم کریں۔ میرے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی تعظیم پیدا ہو اور لوگ نمازوں کی پابندی کریں۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ بکرہ سے مراد صبح کی نماز ہے، فجر کی نماز، اور اصیلہ سے مراد زوال سے لے کر رات چھا جانے کا زمانہ ہے، تو اس میں 4 نمازیں آ جاتی ہیں۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، 5 نمازوں کا گویا کہ اس کے اندر ذکر فرمایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرن خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ، اے میرا نبی ان صفات والا ہم نے آپ کو کیوں بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ ورسولی، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، لوگوں کی اطاعت چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ان لوگوں کا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ تاکہ تم اس کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، وتوقروہ اور اس کی تعظیم کرو۔ نبی کو اس لیے کائنات کے اندر بھیجا لوگوں کے اندر اللہ کی تعظیم پیدا ہو، اللہ کی تعظیم کریں، وَتُسَبِّحُوهُ اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا
صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد نماز ہے 5 وقت کی نمازیں، بعض نے فرمایا اس سے مراد عام ذکر ہے، اس لیے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے دین کی مدد کریں اور اللہ کی تعظیم کریں اور اللہ کو ہر وقت یاد کریں، اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق